السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ تفصیلات بدعات و خرافات نمبر 122۔ جنازہ کے ساتھ جہرن یعنی زور سے کلمہ پڑھنا بدعت ہے۔ احسن الفتاوی جلد 1 صفحہ 338۔ جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے بعض لوگ زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں، لیکن آہستہ پڑھیں۔ بعض لوگ کلمہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں، جیسے جنازہ اٹھتا ہے زور سے کلمہ شروع کرتے ہیں، پھر جنازے کے ساتھ ساتھ زور زور سے کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ احسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ یہ بدعت ہیں، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 123۔ بعض حضرات جہاں میت کو غسل دیتے ہیں وہاں 3 دن تک چراغ جلاتے ہیں، یہ بے اصل ہے۔ اغلاط العوام صفحہ 216۔ میت کو جہاں غسل دیا جاتا ہے وہاں پر غسل دینے کے بعد جگہ صاف ہو گئی، پاک ہو گئی، آدمی نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، کھانا کھانا چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے، ہر طرح کی کوئی اجازت ہے۔ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کے اوپر اب دوسرا کچھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر کچھ دن تک جاتے ہی نہیں ہیں اور وہاں کھانے بھی نہیں بیٹھتے ہیں، وہاں پر نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اس کمرے کو ایک عجیب سا کمرہ سمجھتے ہیں اور صرف وہاں کیا کرتے ہیں، چراغ جلا دیتے ہیں، دیوا 3 دن تک یا اس سے زیادہ۔ تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ میت کو غسل دے دیا، فارغ ہو گئے، اور غسل دینے کی وجہ سے جو کچھ قطرے اس جگہ کے اوپر گرے تھے یا پانی گرا تھا اس کو صاف کر لیا اور ایک دم کلیئر کر لیا، جگہ پاک ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ اب وہاں کھانے کی اجازت ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہر طرح کی اجازت ہے، جیسے پہلے روم تھا ویسے اب بھی ہے۔ اس کو کوئی اس روم کو ایک الگ طرح کا روم سمجھنا، وہاں صرف چراغ جلاتے رہنا، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ نمبر 124۔ کفن میں یا قبر میں عہد نامہ یا کسی بزرگ کا شجرہ یا قرآنی آیات یا کوئی دعا رکھنا درست نہیں ہے۔ نیز کفن یا سینہ پر کافور یا روشنائی وغیرہ سے کلمہ طیبہ وغیرہ یا کوئی دعا لکھنا بھی درست نہیں ہے۔ اغلاط العوام صفحہ 208۔ بحوالہ مکمل و مدلل مسائل شرک و بدعات بصفحات مختلفہ۔ کفن کے اندر یا قبر کے اندر عہد نامہ رکھتے ہیں بعض اہل بدعت، یہ عہد نامہ رکھنا جائز نہیں۔ عہد نامہ میں کیا لکھا رہتا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن ایسا سنا ہے کہ اس میں ایسا عہد نامہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے اچھی نماز پڑھی ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کی مغفرت کر دینا، اور یہ ہمارا خاص دوست تھا، ہمارا خاص آدمی تھا وغیرہ، اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی رہتی ہے۔ بعض عہد ناموں میں کچھ اور لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو ایک عہد نامہ عربی میں بھی ہوتا ہے اور بعض لوگ اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں بھی لکھتے ہیں۔ تو بہرحال کفن کے اندر یا قبر کے اندر عہد نامہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طرح
قبر کے اندر یا کفن کے اندر کسی بزرگ کا شجرہ، ان کا نسب نامہ، جو بزرگوں کا نسب نامہ لکھا ہوا رہتا ہے، پورا سلسلہ ان کی شجرہ نسب کا، تو وہ نسب نامہ برکت کے طور پر یا کوئی اور نیت سے جو ہے اس کو اس میں رکھتے ہیں، قبر کے اندر رکھتے ہیں یا کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں، تو یہ بزرگ کا شجرہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآنی آیات رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے کفن میں یا قبر میں۔ کوئی دعا ہے وہ دعا بھی اس میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال کفن میں یا قبر کے اندر کسی بزرگ کا شجرہ رکھنا، دعا رکھنا یا قرآن کی کوئی آیت رکھنا یا کوئی سورت رکھنا یا قرآن ہی رکھ دینا یا عہد نامہ رکھنا یا اور کوئی چیز رکھنا، یہ درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ شریعت کا اتنا ہی حکم ہے کہ جب آدمی مر جاوے اس کو غسل دے دو سنت طریقے کے مطابق، اور سنت طریقے کے مطابق اس کو کفن پہنا دو اور اس کو سنت طریقے کے دفن کر دو، بس ختم۔ اب اس میں جو ہے کل کی مٹی رکھتے ہیں، کوئی شجرہ رکھتا ہے، کوئی قرآن کی آیت رکھتا ہے، کوئی دعا رکھتا ہے، کوئی عہد نامہ رکھتا ہے، یہ سب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو رکھنے سے بچنا چاہیے، یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کفن میں یا سینے کے اوپر، مرحوم کے سینے کے اوپر، چھاتی کے اوپر یا کفن کے اوپر کافور اور روشنائی سے کلمہ طیبہ لکھنا، کافور کو بھگا دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے کلمہ طیبہ لکھنا چھاتی کے اوپر یا کفن کے اوپر۔ روشنائی جس کو کھڑیا کہتے ہیں، قلم کے ذریعے سے ہو یا خطے کے ذریعے سے ہو، اس کو ڈبا کر کے لکھتے ہیں۔ تو اس طرح کلمہ طیبہ لکھنا یا کوئی دعا لکھنا یا قرآن کی آیت لکھنا یہ سب صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے کہ روشنائی سے کلمہ لکھتے ہیں، روشنائی سے دعا لکھتے ہیں، روشنائی سے قرآن کی آیت لکھتے ہیں، اور یہ سب کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، شریعت سے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق کفن دینا چاہیے، اس کے مطابق دفن کرنا چاہیے۔ بدعات مذکورہ بطور نمونہ پیش کی گئی ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی بدعات و خرافات ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سنت کی ضد ہے، آدمی کو سنت سے ہٹا دیتی ہے، نتیجتاً آدمی رفتہ رفتہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے۔ از مؤلف بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 131۔ یہاں 124 نمبر لکھے ہوئے ہیں، نمبر 1 سے شروع کیا تھا بدعات کی تفصیل، اور اب یہاں نمبر 124 تک پہنچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدعات صرف اتنی ہی ہے، 124 ہی بدعات ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو نمونے کے طور پر 124 بدعات کو لکھا گیا ہے، اور آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا۔ لیکن 124 کے علاوہ اور بہت سی بدعات اور خرافات لوگوں میں چل رہی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کو اس میں بیان نہیں کیا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بدعات کی قبیل سے ہیں، خرافات کی قبیل سے ہیں۔ تو جس طرح ان سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے 124 کے علاوہ دوسری جو بدعات اور خرافات ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت اور شریعت سے ہٹ کر جو کام ہے اور بدعات اور خرافات کے زمرے میں آتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا
ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعات جو ہے وہ سنت کی ضد ہے، سنت کی اپوزٹ چیزیں ہیں، اس کی ورودھ چیزیں ہیں۔ اگر آدمی بدعات اپناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت چھوڑ رہا ہے۔ جو آدمی سنت اپناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدعات سے بچا ہوا ہے۔ جس لائن کی جس سنت کو وہ ادا کرے گا اس لائن کی بدعت سے بچ جائے گا۔ تو بدعت سنت کی ضد ہے۔ جب بدعت میں لگے گا تو ظاہر بات ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بدعت اس کو سنت سے ہٹا دے گی اور اس کو سنت سے دور کر دے گی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ جہنم سے قریب ہو جائے گا۔ جب اللہ سے دور ہو جائے گا، اتنا دور ہو جائے گا تو پھر جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ تو اس لیے تمام تر بدعات اور خرافات سے بچنا بہت ضروری ہے، اور جو اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، سنتیں ہیں، اس کو اپنانا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور بدعات اور خرافات سے خوب بچنا چاہیے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور سنتوں کا اہتمام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اہتمام کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے، بدعات اور خرافات سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ اب آئندہ بدعات سے کیا نقصان ہوتا ہے، اسی طریقے سے بدعات کتنی خطرناک چیز ہے، بدعات کو اپنانے والا کتنا بڑا نقصان اٹھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں آگے بیان کی جائے گی۔ تو یہاں تک جو ہے بدعات کی تفصیلات کو بیان کر دیا، جتنی ذہن میں آئی اس کو بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں میں اور بھی کتاب بدعات اور خرافات لکھی ہوگی، اور بہت سی ایسی بدعات اور خرافات بھی ہوگی جو لکھی ہوئی نہیں ہوگی لیکن لوگوں میں چل رہی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنی بھی بدعات اور خرافات ہیں اس سے بچنا چاہیے، چاہے کتابوں میں ہم لکھی ہو یا لکھی ہوئی نہ ہو۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ بدعت ہے اس سے بچنا چاہیے، جب پتہ چل گیا کہ یہ سنت ہے تو اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔